السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں مائی ویوز، میں ہوں بلال مبشر۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک اسٹام بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے شہر کے ایک منجھے ہوئے صحافی محمد انور انصاری صاحب کی طرف سے شیئر کیا گیا، جو مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور سوشل میڈیا کے فیس بک پیجز اور ان کے اکاؤنٹ سے شیئر تو ہوا، اس کے بعد پھر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اور بھی شیئر کرنا شروع کر دیا۔ ABC نیوز نیٹ ورک نے بھی اس کو پبلش کیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا قدم تھا میاں جاسن بٹی صاحب، ہمارے جو موجودہ MP صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ جو کاوش تھی، بہت بڑی کاوش تھی، بہت بڑا کام تھا کہ ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے میں پاسپورٹ نہیں تھا، پاسپورٹ آفس بنانے کے لیے انہوں نے ایک جگہ فراہم کی۔ تفصیل آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اسٹام میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں مخالفت میں بھی، اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے کے حقائق کیا ہیں اور اس سے فوائد کیا حاصل ہوں گے اور اس سے نقصان اور کیا سیاسی کمپین کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس پاسپورٹ آفس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب بھی کسی بھی پاکستانی کو بیرون ملک جانا ہو، خاص طور پر عمرے کے لیے یا پھر باہر کے ملک میں اسٹڈی کے لیے یا روزگار کے معاملات کے لیے جانا ہوتا ہے، تو پاسپورٹ آفس بنانے کے لیے ہمیں ننکانہ کی طرف سفر کرنا پڑتا، جو کہ بہت ہی لمبا سفر ہے، اور شاہ کوٹ روڈ سے اگر گزرنا پڑے اور پھر ظاہر سی بات ہے شاہ کوٹ سے پھر ننکانہ، طویل سفر، وہاں پہ جا کے لمبی لائنوں میں لگنا، کیونکہ وہ ننکانہ سے میں بہت سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو رش لگا رہتا تھا، جس کی وہ مد نظر رکھتے ہوئے چودھری محمد برجیز طاہر صاحب نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے خصوصی ملاقات کی اور ان سے اس کے لیے اجازت لی، اور باقاعدہ اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیے، جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ لیکن بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ کہاں پر بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے، یہ بڑا اہم تھا۔ اس حوالے سے چودھری محمد برجیز طاہر صاحب کے حکم کے بعد میاں جاسن بٹی صاحب نے اپنے ہی ایک یعنی پٹرول پمپ کے پاس انہوں نے جگہ الاٹ کر دی ہے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ جو جگہ ہے، اگر ہم اس حساب سے دیکھیں لوکیشن کے حساب سے بہت ہی مناسب جگہ ہے، وہ اس لیے کہ شہر سے تھوڑی ہٹ کر ہے، اور صفدرآباد روڈ کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے لیے آنے جانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، شاہ کوٹ روڈ کے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی، اگر لنگووال برویا کی بات کر لیں اس سائڈ سے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ شہر کے داخل ہونے سے پہلے ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر ہم بلیڈ سائڈ یا چہر مغلیاں سائڈ یا پنڈوریاں سائڈ پہ چلے جائیں یا بلچک یا اس طرف پنڈوری کی طرف چلے جائیں، پروپی کی طرف چلے جائیں، تو ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا، لیکن اگر ہم اوورآل دیکھیں تو بہت ہی زبردست لوکیشن ہے۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ ساتھ ہی پٹرول پمپ ہے، تو وہاں سے لوگ مختلف قسم کی اگر سہولیات سے کہہ لیں کہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی، ساتھ ہی مارکیٹ بھی ہے جہاں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی مرمت ہو سکتی ہے، تو لوگوں کے لیے آنا جانا بھی بہت آسان ہے۔ اگر انتظار کرنا پڑے گرمیوں میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ آفس میں ہمیشہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو پٹرول پمپ کے سائے میں جو وہاں پہ چھت ہے اس کے سائے میں بھی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر بہت اچھی جگہ ہے۔ میاں جاسن بٹی صاحب نے 2 سال کے لیے یہ جگہ جو ہے انہوں نے دے دی ہے، اس سے انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی رینٹ نہیں لوں گا۔ یہاں تک تو بات بہت زبردست تھی، لیکن اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے، یہ جو پلاننگ کی گئی ہے، یہ پلانر ہے، کمال کا پلانر ہے، ایسا پلانر جس نے کہہ لیں کہ ہر ایک آدمی کو چکرا کے رکھ دیا ہے، ایسی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جس سے پاکستان کی عوام کو، ہمارے علاقے کی عوام کو سہولت بھی ملے گی اور ایک اعلیٰ قسم کی سیاسی کمپین کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ کس طرح، ون بائی ون ہم سب کے اوپر بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں کہہ لیں کہ سیاسی کمپین، جو میں نے پہلے کہا کیوں ہے اور کیسے ہے، وہاں پہ پٹرول پمپ ہے میاں جاسن بٹی صاحب کا، لوگ آئیں گے، ان کا ساتھ ہی وہاں پہ دفتر بھی ہے جہاں پر وہ سارا دن بیٹھتے ہیں، تقریباً زیادہ وقت ان کا وہیں پر گزرتا ہے۔ میڈیا کمپین کرنی ہو، میڈیا سے بات کرنی ہو یا ملاقات کرنی ہو، تو وہاں پر لوگوں کو کہہ لیں کہ سہولیت مل جاتی ہے۔ ان کا ساتھ میں ڈیرا ہے، لوگ آئیں گے میاں جاسن بٹی صاحب کے ڈیرے پر، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ خوشی خوشی آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب آئیں گے سہولت سے استفادہ حاصل کریں گے،
تو ان کے گھر والے ضرور یہ کہیں گے، وہ لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ میاں صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس سے سیاسی کمپین مضبوط ہوگی، پارٹی کو بھی فائدہ ملے گا، میاں جسر بھٹی صاحب کا نام بھی مزید بہتر ہوگا۔ ماضی کی بات ہے جب 75 روپے پر 100 روپے پیٹرول کا ایشو چل رہا تھا تو میاں جسر بھٹی صاحب نے حکومت کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے 75 روپے ہی پیٹرول سیل کیا تھا۔ یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو اس بار بھی انہوں نے اس وقت بھی اچھی کمپین کر لی تھی، اس سے بھی وہ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ اگر ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو ان کو اس سے کاروباری طور پر جو فائدہ حاصل ہوگا، اس میں بہت بڑی بات ہے، انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے، بہت زبردست انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ 2 سال تک وہ کرایہ نہیں لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خدمت خلق بھی ہے، امیر آدمی ہیں اور خاندانی جگیردار ہیں، اور کہہ لیں کہ بڑا نام ہے پینی بٹیاں کی، ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر آ کے انہوں نے بڑا نام بنایا ہے، شریف النفس انسان بھی ہیں، اور کہہ لیں کہ اتنا اچھا ایم پی اے اور شریف ایم پی اے ہمیں بڑے مشکل سے نصیب سے ملا ہے جیسے کہ میاں جاسر بھٹی صاحب ہیں۔ لیکن اگر ہم کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو میاں صاحب نے ایک اچھی پلاننگ بھی کی ہے اس میں، یا کہہ لیں کہ جس پلانر نے یہ آئیڈیا دیا ہے اس نے اچھی پلاننگ کی ہے۔ 2 سال کا انہوں نے اسٹامپ لکھ کے دیا ہے کہ 2 سال تک ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ 1 دسمبر 2000 یعنی کہ جو سال 2022 سے لے کر نومبر 2024 تک، یہ 2 سال کے لیے انہوں نے دے دی ہے۔ اب ہوگا کیا، حکومت آئے گی، حکومت آ کے اس کی رینوویشن کرے گی، 2 کمرے واش روم جو انہوں نے اور الاٹ کیا ہے اس کو استعمال کریں گے، اس کو رینوویٹ کریں گے، اس کے اوپر ایکسپینسز کریں گے، اور لوگوں کو مارکیٹ کے طریقے سے مارکیٹ کے ذریعے وہاں پر لے کر آئیں گے۔ عوام آ گئی، پاسپورٹ آفس بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ 2 سال کے بعد اب پاسپورٹ آفس ختم تو نہیں ہو سکتا، منتقل کرنا بھی آسان نہیں ہو، کیونکہ رینوویشن کے اوپر ایکسپینسز ہو چکے ہیں، وہاں پر لائنیں لگانی پڑیں گی، کمپیوٹر کی تاریں بجانی پڑیں گی، کیمرے لگانے پڑیں گے، اور بھی بے شمار ان کے اندرونی پروسیس ہوتے ہیں جن کو لگانے کے لیے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں۔ وہ ظاہری سی بات ہے نہیں وہاں سے ہلائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ 2 سال کے بعد پھر نیا ایگریمنٹ آئے گا، نئے ایگریمنٹ میں رینٹ ڈبل، مجبوری سب کی ہوگی۔ اگر ان کی حکومت آ گئی تو پھر تو ان کے وارے نہیں آ رہے، اگر ان کی حکومت نہیں ہوگی بہترین سیاسی کمپین ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، ہر ایک کے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے، اس لحاظ سے کہ اب ہمیں ضلع ننکانہ میں جا کر یہ پاسپورٹ آفس کے یا پاسپورٹ سے ریلیٹڈ معاملات کو حل نہیں کروانا پڑے گا، بلکہ ہمارے اپنے شہر میں ہی یہ کام ہوگا۔ ہر لحاظ سے اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، جس کے بے شمار فائدے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھے، کچھ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا باوجہ مجبوری۔ تو امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، پازیٹیو نیگیٹو یہ تو مستقبل کی بات ہے، اس میں سے کیا نتائج اخذ ہوں گے، لیکن ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔